إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، تزکیہ نفس سے متعلق یہ درس جو سورہ یوسف کی تفسیر پر مشتمل ہے، اور سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آج آیت نمبر 39 کے پڑاؤ پر ہے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 39 اس کے بارے میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 40 اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 39 کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اے قید خانے میں میرے ساتھیوں، یا صاحب السجن، یہ اس آیت کا پہلا ٹکڑا، یا صاحب السجن۔ لفظ صاحب عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ صاحب کسی شخص کے لیے جب وہ کسی خاص جگہ پہ اس کا طویل مدت تک رہنا ہو، یا اسے ہمیشہ رہنے کے لیے وہاں پہ رکھا گیا ہو، یا یہ کہ اگر جو ہے آدمی کی ملکیت ہوتی ہے تو ملکیت کے لحاظ سے بھی اسے صاحب کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہے اسے کہتے ہیں صاحب البیت عربی میں، یعنی اونر آف دا ہاؤس، صاحب البیت۔ تو صاحب کا لفظ یہ عربی زبان میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صاحب کا مطلب ساتھی کا بھی ہوتا ہے، اس معنی کر کے کہ جب ایک ہی جگہ پر لوگ ساتھ میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی سے اصحاب الجنہ، اصحاب النار بھی عربی میں کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، اصحاب الجنہ، جنت کے ساتھی، یعنی وہ تمام لوگ جو جنت میں ساتھ میں رہیں گے وہ اصحاب الجنہ ہیں، اور اصحاب النار وہ لوگ جو جہنم میں ہیں اور جہنم میں ہوں گے اور وہ ساتھی ہوں گے تو ان کو اصحاب النار کہا جاتا ہے۔ تو صاحب کا لفظ عربی زبان میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں جو کہا گیا یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، اصل میں یہ صاحبینی، نون کے ساتھ تثنیہ یہ ہے، یعنی ڈوئل جسے آپ کہتے ہیں صاحب کا، اور چونکہ اضافت کی گئی ہے صاحب کی سجن کی طرف، اسی لیے نون کو حذف کر دیا گیا ہے، تو کہا گیا ہے یا صاحب السجن۔
اور صاحب کی اضافت سجن کی طرف کی گئی ہے۔ اصل میں اس کی ترتیب ہوتی ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اگر ہم کہیں گے تو کہیں گے یا صاحبی، یا صاحبی فی السجن، یا صاحبی فی السجن، یعنی فی یہاں پر اس طرح کے موقع پر جو ہے وہاں اس کی تقدیر مانی جاتی ہے عربی زبان میں، اس کو کہتے ہیں کہ فی السجن۔ اسی لیے اردو میں مانا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، یا صاحب السجن۔ قید خانے کے ساتھی کیوں کہا، جیل کے ساتھی کیوں کہا؟ یا تو یہ ساتھ میں ہی داخل ہوئے تھے، یا جیل میں ساتھ رہنے کی وجہ سے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ ساتھی بن گئے تھے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا ان کو مخاطب کرنے کا انداز، بعض لوگ یہ بھی لکھتے ہیں، بعض مفسرین، کہ شاید یوسف علیہ السلام کو ان کا نام نہ معلوم ہو، اسی لیے نام سے مخاطب کرنے کے بجائے ان کے لیے جو اس وقت ایک ایسی صفت جو ان سب کے لیے مشترک تھی، یعنی کامن تھی، اور سب جو ہے قید کے ساتھی تھے، اس لیے ان کو اسی کامن لفظ کے ساتھ، کامن ورڈ کے ساتھ ان کو مخاطب کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ابھی نام نہ معلوم ہو، ایسا ہو سکتا ہے، ہو تو سکتا ہے کہ نام نہ معلوم ہو، لیکن نام معلوم ہونے کے باوجود بھی یا صاحب السجن کہنے میں جو اپنائیت ہے، وہ نام لے کر کے اگر بیان کرتے تو شاید وہ اپنائیت نہیں آتی تھی۔ یہ بھی جو ہے ایک اچھی چیز ہوتی ہے کسی شخص کے لیے کہ جب وہ اپنے کسی بھی ملنے والے کے ساتھ کہیں رہا ہے اور وہی ان کے تعارف کی جگہ ہے، تو جو ان کے تعارف کی جگہ ہے خاص طریقے سے اسی کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، جہاں سے تعارف ہوا ہے وہیں سے پیش کیا جائے، وہی صفت پیش کی جاتی ہے جس سے اپنائیت خاص طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اب ان کے باہمی تعارف کی وجہ یہی قید خانہ ہے۔ ان کی ملاقاتیں کہاں ہوئی ہیں؟ اسی قید خانے میں، اسی جیل خانے میں ہوئی ہے، اسی جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ان کے تعارف کی یہ اصل جگہ ہونے کے لحاظ سے اس اپنائیت کو بیان کرتے ہوئے یہ جو ہے ذکر کیا گیا کہ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، دونوں ساتھیوں۔ اور اس کو بار بار کہا گیا، یعنی آگے بھی جو ہے آگے بھی یہ بات آئے گی، آگے خود جو ہے اسی جو ہے سورہ کے اندر، اسی جو ہے بیان میں یہ بات پھر آئے گی کہ یوسف علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یا صاحب السجن۔ تو یہ ہے اصل میں اپنائیت کی بات۔ جب آپ کسی سے کوئی بہت اہم بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنائیت کا لہجہ اختیار کرتے ہیں، وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ قبولیت کے لیے سامنے والا اسے قبول کرے، یہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں تو کیا کہوں گا؟ میں آپ کے نام بھی جانتا ہوں تو بھی کیا کہوں گا میں کہ اے میرے درس کے ساتھیوں۔ جب میں یہ کہوں گا اے میرے درس کے ساتھیوں، تو جتنی اپنائیت اس میں ظاہر ہوگی اتنی آپ کا نام لے کر کے بیان کرنے میں اپنائیت نہیں آئے گی۔ یہ چیز یعنی یہ صفت خاص طریقے سے اسی لیے بیان کی جاتی ہے ایسے موقع پر، اور ان کو اپنی بات سننے کے لیے وہ پورا ماحول جو تیار کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام اپنی بات کہنے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، یہ اصل میں اسی کا ایک حصہ ہے کہ ان کو کہا گیا یا صاحب السجن۔ یہ اصل توحید کی دعوت کے لیے انتہائی سازگار ماحول تیار کرنے کی ایک پہل ہے، ایک کوشش ہے جو شروعات کی جا رہی ہے کہ وہ پورے طریقے سے میری طرف متوجہ ہو جائے،
اور انہیں احساس ہو جائے کہ میں ان کا بڑا قریبی ساتھی ہوں، انہیں محسوس ہونے لگے کہ میں ان کا دوست ہوں، بڑا قریبی ہوں، میں ان کا ویل وشر ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں ان کی بھلائی اور ان کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب آدمی سامنے والے کے لیے پورے طریقے سے اپنے اخلاص کو اڈیل دیتا ہے۔ تو یہی انداز ہے میرے بھائیوں یہاں پر۔ تو جو بھی اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں لوگ، ان سب کے لیے یہی نصیحت ہے ہماری، اور یہی جو ہے اس درس کا فائدہ ہے کہ آپ پہلے اپنی اپنائیت کو ظاہر کیجیے، انہیں بتائیے کہ آپ ان کے لیے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کے سامنے یہ ظاہر کیجیے کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور کتنا آپ کا ان سے گہرا تعلق ہے۔ تو یہ سب چیزیں کسی بات کو قبول کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں، اچھی ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ انداز یوسف علیہ السلام نے اپنایا۔ تو کیا کہا؟ یا صاحب السجن۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اب دعوت پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ارباب متفرقون، سوال کرنے کا انداز ہے۔ جو شروع میں آیا ہے اس کو عربی زبان میں حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ استفہام کا صیغہ ہے۔ استفہام سوال کرنا، کوشچن کرنا، سوال کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے کے ان دو ساتھیوں سے سوال کر رہے ہیں۔ مقصد سوال کرنا نہیں ہے، لیکن سوال کے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ استفہام عربی زبان میں، عربی بلاغت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ الاستفہام للتقریر، یعنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ استفہام کا انداز اپنایا گیا ہے، کوشچن کرنے کا انداز اپنایا گیا ہے، میتھڈ اپنایا گیا ہے۔ کوشچن کرنا مقصد نہیں ہے، ان سے سوال کا جواب حاصل کرنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے اپنے اس پیغام کو ان کے ذہنوں میں بیٹھا دینا، یہ مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے یہ سوال کا انداز اپنایا گیا کہ سوال کا یہ انداز ان کے ذہنوں کو کریدتا ہے، انہیں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ سوال کر رہے ہیں تو وہ اس کا جواب سوچیں گے، اور لازمی طور پر ان کی زبان سے جو جواب نکلے گا وہ توحید پر مبنی ہوگا۔ یہ ان کی عقل کو جھنجھوڑنا ہے اور ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ابھارنا ہے، اور توحید کی طرف ان کو لے کر کے آنا ہے۔ تو سوال کا انداز کیا ہے؟ سوال کا انداز ارباب متفرقون، ارباب، حمزۃ الاستفہام ہم نے آپ سے بیان کر دیا، کوشچن کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ارباب، ارباب یہ رب کی جمع ہے۔ رب عربی میں جو رب کہتے ہیں نا، رب، رب العالمین، رب کا لفظ جو مختلف معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں بہت سارے معنی جو ہے جمع ہو جاتے ہیں۔ رب کی، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو رب ہے اس کی تفسیر، اس کی شرح ہم نے کسی درس میں کی ہے، تو آپ جو ہے اس کو جو ہے سن بھی سکتے ہیں۔ تو اسی رب کی جمع ہے ارباب، رب، ارباب۔ تو کہا ارباب متفرقون، متفرقون یہ صفت ہے ارباب کی، تو متفرق رب، متفرق یعنی کئی ایک، الگ الگ۔ متفرق جو ہے یہ کیا ہے؟ الگ الگ، ڈیفرنٹ ٹائپ کے، الگ الگ انداز کے، الگ الگ جو ہے رب۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ رب یہ بہتر ہے یا اللہ جو کہ اکیلا ہے اور غلبے والا ہے، قہر والا ہے، الواحد القہار۔
سوال کا انداز ہے، لیکن سوال مقصود نہیں ہے ہم نے آپ سے کہا، بلکہ یہ ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا ہے کہ تم سوچو بہتر کیا ہے، کوئی ایک معبود ہو، کوئی ایک رب ہو جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو اکیلا ہے اور قہار ہے۔ قہار کا مطلب کہ وہ غلبے والا ہے، اس کے سامنے سب جھکتے ہیں اور سب کے نفع نقصان کا وہی مالک ہے۔ وہ جو کہے سب اسے کرنا سب کے لیے ضروری، اور وہ سب سے مستغنی، سب سے بے نیاز، وہ جو کہے وہ فوری طور پر ہو جائے، سامنے والے اس کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ ایسا اکیلا اور قہار رب یہ بہتر ہے، یا یہ کہ یہ متفرق یعنی مختلف ٹائپ کے یہ جو رب ہیں جن کو آپ نے بنا لیا ہے اپنا رب، یہ بہتر ہے۔ سوال ہے یہ، اور سوال مقصد جو ہے جواب نہیں، بس ذہن میں فوری طور پر یہی بات ہے، ہر سننے والے کی زبان سے یہی جواب نکلے گا، لازمی طور پر یہی جواب نکلے گا کہ بھائی ایک رب یہی بہتر ہے، کوئی ایک غلبے والا نظام کو چلانے والا ہو یہی بہتر ہے، ہر کوئی یہی کہے گا، اور یہی وہ توحید کی دعوت ہے جس کے لیے ماحول تیار کیا یوسف علیہ السلام نے، اور وہ توحید کی دعوت اب ان کے سامنے ایک ایسے انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ فوری طور پر توحید کی اس دعوت کو قبول کر لیں گے، ان کا ذہن قبول کر لے گا۔ توحید کی اس دعوت میں میرے بھائیوں، آپ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام جب توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں تو کیا چیز سامنے رکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے سامنے کوئی بڑی گہری علمی باتیں رکھ رہے ہیں، یا یہ کہ ایک ایسی بات جو کسی کی عقل کو بھی قبول ہو سکتی ہے، ایک ایسی چیز اور ایک ایسا انداز کہ سامنے والا اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے؟ یہی اصل میں دعوت کا طریقہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے بھائی، بہت سے بھائی جو ہے لوگوں کو غلط انداز سے دعوت کے تعلق سے باتیں پیش کرتے رہتے ہیں، غلط بات ہے، اور ایسا جو ہے پیش کرتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں، اور وہ تو کبھی کرتے ہی نہیں، اس لیے جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی دعوت کا کام جو بھی ہے نا اس کا بویا بستر جو ہے لپیٹ کر کے رکھ دیا جائے، یہی مقصد ہوتا ہے ان کو پیش کرنے، اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں چیزوں کو کہ ایک شخص جو کہ ابھی اسلام کے دائرے میں آیا نہیں ہے تو جا کر کے اس کو اسلام کی باریکیاں کوئی بیان نہیں کرے گا، جو بھی بیان کرے گا اس کے سامنے وہ توحید ہی کو بیان کرے گا، اور توحید کے بارے میں بھی جو ہمارے اپنے جو ہے لوگوں میں کافی اختلاف ہے، اہل سنت کا مسئلہ اور دوسرے جو ہے گمراہ فرقوں کا مسئلہ، جو اس کی تفصیلات جو ہے موجود ہیں عقیدے کی کتابوں میں، کسی بھی نان مسلم کے سامنے یہ تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے گا کہ ان باریکیوں کا جاننا کوئی بہت ضروری ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ اس کو کچھ پتا ہوتا ہے اور نہ اس کو اس کی بتانے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تو صرف یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ ہم اختیار کریں کہ سامنے والے کے دماغ تک ہم پہنچ سکیں اور ہماری بات وہ قبول کر لے، یہ چیز اہم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو اسلام کی تفصیلات سکھانے کے لیے علماء کو متعین کیجئے، کسی کو بھی متعین کیجئے، ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے دماغ تک پہنچنے کے لیے عالم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، خاص طریقے سے
علماء جن کو مخاطب کی زبان کا علم بھی نہیں ہوتا. اکثر علماء کا حال بھی یہی ہے نا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر جو ہے کا حال یہ ہے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں. ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ان کے یہاں اردو میں تعلیم ہوتی ہے, ہر ادارے میں یہی معاملہ ہوتا ہے, اور اس علاقے کی زبان اور وہاں کے لوگوں کی زبان سے تو اکثر ناواقف ہوتے ہیں. وہ کس طریقے سے ان کے ذہن تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور ہم نے کہا جو باتیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان تفصیلات کی دعوت کے فیلڈ میں کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. یہاں بھی یوسف علیہ السلام اس طرح کی کوئی بڑی گہری اور بہت ڈیپتھ میں جا کر کے کوئی بڑی گہری معلومات جو ہے, ڈیپ جو ہے نالج, اس طرح کی کوئی بات دے رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بس دماغ کو جھنجھوڑ رہے, یہی کیا جاتا ہے اور یہی جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں وہ کوئی بہت بڑے عالم تو نہیں رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت دی تھی, سامنے والے کے ذہن تک پہنچنے کی صلاحیت, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق رہی اور اسی کی مدد رہی کہ کافی لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے. تو یہ ایک حقیقت ہے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. ہم فرق کو نہیں سمجھ پاتے ہیں بعض اوقات. اور کبھی عرب جو ہے علماء, عام طریقے سے عرب علماء, وہ جب جو ہے دعوت کی بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں ان کے یہاں وہ مسلمانوں میں دعوت کی بات ہے, اور اسی لیے وہ جب بیان کرتے ہیں تو اب جو مسلمانوں میں اصلاح کا کام, ان کے یہاں جو خرابیاں پیدا ہو گئی اس کی اصلاح کا کام یہ علماء ہی کریں گے, کیونکہ ان کو ہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو وہ خرابیوں کی اصلاح کا کام کرنا الگ ہے, اور سرے سے جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں ان کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا یہ الگ معاملہ ہے. دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ ہمارے ہندوستان کے علماء ہوتے ہیں یہ فرق نہیں کر پاتے ہیں, تو انہی کی باتیں لے کر کے یہاں کے ماحول میں بھی چسپاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں پر اس کو فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ غلط ہو جاتا ہے. جو بات جس جگہ کی ہوتی ہے وہیں پر اسے ذکر کرنا مناسب بھی ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو دعوت کا انداز ہے وہ بالکل یہی انداز ہے, عقل کو جھنجھوڑنے والا. مصریوں کے بارے میں یہ بات ہے, مفسرین نے لکھا ہے جس زمانے میں یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اور وہاں پر بت پرستی جو چلتی تھی وہ انداز ایسا تھا کہ ان کے یہاں الگ الگ چیزوں کے الگ الگ رب تھے. انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا, کائنات کے اس نظام کو تقسیم کر رکھا تھا, اور ہر چیز کا الگ ایک رب تھا ان کے پاس, اور اسی کے لحاظ سے انہوں نے اس کو معبود بنا رکھا تھا. اگر مصریوں کا وہ جو ہے زمانہ آپ کو سمجھنا ہے تو ہم اپنے اس ملک سے اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ہمارے اس ملک میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے یہاں ہر چیز کا الگ الگ رب ہے. جو دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے اس میں یہی ہے کہ الگ الگ رب ہے, ہر چیز کا الگ رب ہے. ان کے یہاں اناج کا رب الگ ہے, بارش برسانے کے لیے رب الگ ہے, تو ہر چیز کا جو ہے رب ان کے یہاں بھی الگ ہے, اور وہ سب کی پوجا کرتے ہیں, سب کی عبادت کرتے ہیں. کبھی بھی آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا, کسی سے پوچھ کر کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو بتا دے گا کہ ہر چیز کا الگ الگ رب ہے. تو یہ بہتر ہے یا یہ کہ ایک ہی رب ہو, پوری کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ایک ہو, یہ بہتر ہے. یہ سوال کر کے چھوڑ دیا عقل کے لحاظ سے. اب میں آپ سے بھی یہ بات کہتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں, سمجھنے کے لیے یہ مثال پیش کرتا ہوں. آپ کہیں پر کام کرتے ہیں, فرض کر لیجئے آپ کسی کمپنی میں امپلائی ہیں, آپ کام کرتے ہیں,
اس کمپنی میں اگر باس ایک ہی ہو تو یہ بہتر ہے کہ جس کو جو بھی آئے جہاں سے بھی آئے تو وہ اپنی باسگیری دکھائے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، اصل میں یہی سمجھانا ہے یہاں پر کہ کئی ایک رب ہوں، یہ بہتر ہوتا ہے یا بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہو اور اسی کی طرف سے سارا حکم چلے، سب لوگ اسی کے حکم کے مطابق چلیں۔ بہتر کیا ہوتا ہے نظام؟ یہ خالص اخلاقی بات ہے اور ہر کوئی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ کہیں کا بھی نظام ہو، نظام کو چلانے والا اگر کوئی ایک ہوگا، اس کے ماتحت لوگ ہوں گے سب کے سب، لیکن اصل کیا ہے، وہ ایک ہو، تبھی جا کر کے نظام صحیح چل سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ سب اپنی اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں اور سب کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے رب ہونے کی مختلف لوگوں کو، اور کئی ایک ہو جائیں، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایک غلام ہوتا ہے، اس کا ایک مالک ہوتا ہے، تو وہ زمانہ غلاموں کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں لوگ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے بھی تھے۔ اب غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، تو اب وہ امپلائی جو ہوتے ہیں نا، جو کام کرنے والے لوگ جو ہے کسی بھی جگہ پہ، تو اس مثال کو آج سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، تو یہ غلام اس کا ایک ہی مالک ہو تو وہ مالک جو کہے گا، جو بھی کہتا رہے گا، غلام اس کو کرتا رہتا ہے، اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ 2 3 4 5 مالک ہوں، اس کے سب شریک ہوں اس کی جو ہے ملکیت میں، تو کیا ہوگا؟ ایک مالک کہے گا بھائی میرے لیے جاؤ بازار سے ناشتہ لے کر کے آؤ، دوسرا کہے گا میرے لیے ابھی پانی گرم کر دو، تیسرا کہے گا میرے لیے ابھی کپڑے استری کر دو، چوتھا کچھ اور کہے گا، پانچواں کچھ اور کہے گا۔ تو کس کس کی بات مانے گا اور کیا کیا کرے گا؟ وہ شخص سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا اور اللہ کی پناہ چاہے گا، نہیں کر سکتا۔ یہ ہے عقل کے تار کو جھجوڑنے والی بات، اور اس کو وہ سمجھ سکتے تھے اچھی طرح سے، کیونکہ ان کا ماحول یہی ماحول تھا۔ وہاں غلام جو ہے ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، اور غلاموں کے لوگ مالک ہوتے تھے اور ان کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور غلاموں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی آدمی مالک ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی لوگ مل کر کے غلام خریدیں اور یہ غلام سب کا غلام بن کر کے رہے اور اس کے کئی ایک مالک رہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں، اور اس بات کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ میں نے ابھی آفسوں کی بات کہی، کمپنیوں کی بات کہی، فیکٹریوں کی بات کہی۔ کوئی ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور وہی حکم دیتا ہے، جو کہے گا وہ لوگوں کو کرنا ہے، تب تو آسانی سے آدمی وہاں پہ کام کرتا ہے۔ لیکن جہاں صورت یہ بن جائے کہ ایک کوئی آ کر کے آپ کو کچھ اور کہے، دوسرا آ کر کے کچھ اور کہے، تیسرا آ کر کے کچھ اور کہے، اور الگ الگ جو ہے حکم دینے والے اگر بن جائیں، تو کیا صورتحال بن جائے گی؟ صورتحال یہ ہوگی کہ آپ اپنا سر لے کر کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی میں کس کی بات مانوں؟ پہلے آپ لوگ طے کر لو کہ آپ میں سے بڑا کون ہے جس کی بات مجھے ماننی ہے۔ یہ تو آ کر کے آپ کچھ کہہ رہے ہو، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، میں کس کی بات مانوں؟ میں تو جو ہے اس طریقے سے یہاں پسا جا رہا ہوں، میرے لیے بڑی مشکل کی بات ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ ایک معمولی سی کمپنی، ایک معمولی سا کام جو ہے، ایک معمولی سی فیکٹری، معمولی سی کمپنی، یہ نہیں چل سکتی میرے بھائیوں، نہیں چل سکتی جب ایک سے زیادہ لوگ حکم دینے والے ہو جائیں، تو یہ پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ اور پوری کائنات کا اتنا باریک نظام یہ کیسے چل سکتا ہے ایک سے زیادہ لوگوں سے؟ اور کیسے ایک سے زیادہ لوگوں کی جو ہے پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور کیسے رب بنا کر کے رکھے ہو ایک سے زیادہ لوگوں کو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی چیز ہے، لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا۔ قرآن میں یہی بات ایک دوسری جگہ پر ہے کہ اگر اس کائنات میں کئی ایک معبود ہوتے تو یہ پورا نظام زمین و آسمان کا یہ بگڑ جاتا، چلے گا ہی نہیں نظام۔
کوئی کہے گا بارش ہوگی، کوئی کہے گا نہیں دھوپ رہنی چاہیے آج، کوئی کہے گا کہ یہاں پر جو ہے کورونا کی بیماری ذرا تیزی کے ساتھ پھیلا دو اور یہاں ذرا کم کر دو، تو کہے گا نہیں نہیں یہاں ذرا میری پارٹی کے لوگ ہیں اس لیے یہاں جو ہے نہیں رہنا چاہیے اور دوسری جگہ پر کورونا کی بیماری جانی چاہیے۔ یہ تو آپس میں ہی لڑتے رہیں گے۔ جب ایک پارٹی کے لوگ ہی دنیا میں حکومت چلانے میں آپس میں لڑ جاتے ہیں، مختلف پارٹیاں لڑتی ہیں، تو پوری کائنات کا نظام چلانے میں اگر کئی معبود ہوتے تو کتنی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور کتنا جو ہے فساد ہوتا، اور اتنا باریک نظام یہ کیسے چلتا ہے؟ یہ ہیں وہ عقل کی باتیں، یہ خالص عقلی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے اس میں۔ اور پہلے دعوت دینے کے لیے اسلام میں داخل کرنے کے لیے خالص یہی انداز سب سے زیادہ کامیاب ثابت ہوتا ہے، جو خالص عقل پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو سمجھانا ہوتا ہے، مطمئن کرنا ہوتا ہے اپنی بات سے، تو اور اس کو آپ جتنا جو ہے عقل کے لحاظ سے مطمئن کر سکے اپنی بات سے، اتنا ہی وہ چیز مفید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اکیلا ہو نظام چلانے والا لیکن وہ بڑا کمزور ہو تو بھی نظام نہیں چلتا ہے، یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ تو آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو دو صفتیں، دو نام بیان کیے گئے، ایک تو الواحد اور دوسرا جو ہے القہار، اللہ کے بعد یہ دو نام جو ذکر کیے گئے ہیں الواحد القہار، ایک تو کیا ہے اکیلے ہونے کی بات، صرف ایک اللہ جو کہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، اکیلا ہے اپنے ناموں میں، اکیلا ہے اپنی قدرت میں، اپنے علم میں، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ ہے الواحد۔ اور القہار کیوں یہ نام خاص طریقے سے یہاں ذکر کیا گیا، یہ ایک پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے آج کے اس درس میں، کیونکہ اگر اکیلا بھی ہو، کوئی کمپنی ہے، کمپنی کا چلانے والا جو باس ہے وہ اکیلا ہی ہے، ادارہ ہے، ادارے کو چلانے والا کوئی اکیلا ہی ہے، اور حکومت کا چلانے والا کوئی اکیلا ہی ہے، لیکن بڑا کمزور ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ طاقتور ہیں، وہ کمزور ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ تو کٹھ پتلی بن جائے گا، لوگ جیسا چاہیں گے اپنے اشاروں پر اس کو نچاتے رہیں گے، اور آپ اس کی عبادت کیسے کریں گے جو خود قدرت نہیں رکھتا ہے، جس کے پاس خود طاقت نہیں ہے، آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے؟ اگر کوئی اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ فریاد لے کر کے اس کے پاس جا نہیں سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ وہ خود کمزور ہے، اور یہ جو ظالم ہے اس ظالم کے پنجے کو توڑنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں، وہ تو خود کمزور سا جو ہے ایک بادشاہ ہے، وہ کیسے جو ہے اس ظالم کو اس کے ظلم سے روک سکتا ہے؟ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، آپ ذرا جو ہے اس مثال پہ غور کیجئے گا، یہ مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے، یہ لوگ ایسے ہی پیش کرتے ہیں۔ بھئی جنگل کا بادشاہ جو ہے شیر ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، کنگ آف دا فارسٹ کیا کہتے ہیں؟ یہ لائن جو ہے یہ شیر ہوتا ہے، اور کیا ہے؟ قوت ہے، طاقت ہے، اپنی بادشاہت میں وہ بھی کسی کو شریک ہونے نہیں دیتا، اور اگر کوئی آئے گا شریک بننے کے لیے تو اس کو مار بھگاتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگل میں نے کہا یہ صرف مثال پیش کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں کہ کچھ واقعہ ایسا ہوا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ایک مثال ہے، سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے۔
کہ جنگل کے جو ہے جانوروں نے یہ طے کیا کہ ہمیں یہ بادشاہت نہیں چاہیے، یہ لائن جو ہے ہمیشہ کا بادشاہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے، ڈیموکریسی چاہیے ہمیں، اور ہم باقاعدہ انتخاب کریں گے، ووٹنگ ہوگی، اور جس کو ووٹ زیادہ ملے گا وہی بادشاہ بنے گا، وہ کنگ بنے گا ہمارا۔ یہ فیصلہ ہوا جنگل میں، تو ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ کے بعد بندر، یہ منکی بندر، اس کو ووٹ زیادہ ملے تو اس طریقے سے وہ کنگ آف دا فارسٹ، اب وہ جو ہے جنگل کا بادشاہ بن گیا، کیونکہ اس کو ووٹ زیادہ ملے۔ اب یہ جو ہے بندر جو بادشاہ ہے، ہو کیا رہا ہے اب اس کے بعد کہ شیر، اب اس کو شیر کو کھانا ہے، تو شیر کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ شکار کر کے کھاتا ہے، وہ شکار کرنے کے بعد، کھانے کے بعد اس کو جمع کر کے رکھتا بھی نہیں ہے کہ جو ہے دوسرے وقت کام آئے گا، وہ تو کھایا پھر چل دیا، پھر جب وہ بھوک لگے گی پھر شکار کرے گا، جب بھوک لگتی ہے تو شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، اور جو اس کا کھایا ہوا ہے دوسرے جانوروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور وہ اسے، اس کا بچا ہوا کھا لیتے۔ اب جب شیر شکار کے لیے نکلا، بکری کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا شکار کر کے کھانے کے لیے، تو بکری جا کر کے، بندر تو درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، درخت پہ بیٹھے ہوئے بندر سے بکری یہ شکایت کرتی ہے کہ دیکھو یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، مجھے کھانے کے لیے آ رہا ہے، یہ شیر میری جان کی لالے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر۔ بندر یہ سن رہا ہے تو ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر، ڈالی کہتے ہیں برانچز کو، تو ایک برانچ سے دوسرے برانچ پر اچھل کود کر رہا ہے، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، تو بکری تنگ آ کر کے کہتی ہے کہ ارے بھائی آپ صرف اچھل کود کرتے رہیں گے یا کچھ فیصلہ بھی کریں گے ہمارا؟ یہ شیر خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے، بس وہ اس بکری کو ابھی یہی اس کا ناشتہ ہے، یہی اس کا کھانا ہے، شکار کر کے اسے کھانا ہے اس کو، وہ صرف اچھل کود کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ تو بکری کہتی ہے کہ کیا آپ اچھل کود ہی کرتے رہیں گے یا کچھ جو ہے مسئلے کا حل بھی بتائیں گے؟ تو کہا دیکھو میں کتنی محنت کر رہا ہوں، میری محنت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، یہاں اچھل رہا ہوں یہاں اچھل رہا ہوں، میری محنت میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ لیکن اب یہ جب بادشاہ اتنا کمزور ہے، جو شیر کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر کچھ کہہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلا ناشتہ اسی کا ہو جائے، بادشاہ جو ہے شیر کا، تو اگر ایسا بادشاہ ہو چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی نظام نہیں چل سکتا، ہمیشہ ایسا شخص ہونا چاہیے، اکیلا تو ہے لیکن وہ قہار ہونا چاہیے۔ قہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلبے والا، جس کی قدرت اور طاقت ایسی ہے کہ ہر کوئی اس کے نیچے، نہ اس کی طاقت کے جو ہے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جب جو کہے اس کا کہا فوراً عمل میں آئے۔ یہاں بندر شیر کو کہے گا تو کیا شیر بات مان جائے گا؟ نہیں، وہ تو کہے گا اب تو تمہارا نمبر ہے، تم بھی نیچے آؤ، نہیں تو ہم اوپر آتے ہیں۔ ایک ہی معبود کیسا ہونا چاہیے؟ وہ غلبے والا، اور جب کسی ایک غلبے والے کو ماننا شروع کر دیے تو یہیں سے وہ توحید کی بات ہوتی ہے، اصل وہی نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، اور تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز روزہ جو کرتے ہیں یہ عبادت ہے؟ نہیں، اس کی میننگ عربی کی لفظ کی عبادت کی یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اصل میں عبادت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے حکم کے آگے جھک جانے کو ہی عبادت کہا جاتا ہے عربی زبان۔ عربی زبان میں اس کا معنی پیش کرتے ہیں کہ العبادت التذلل والخضوع۔ التذلل والخضوع کا کیا مطلب ہے؟ جھک جانا،
یہ نماز عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اس میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس لیے وہ عبادت ہے۔ یہ روزہ عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے رب کے حکم کے آگے جھک کر کے آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی جائز شہوتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ عبادت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کے حکم کے آگے جھک جایا جائے۔ تو جس کے حکم کے آگے آپ جھکیں گے، لازمی طور پر وہ شخص اتنی ہی قدرت والا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو کہہ دے سامنے والا اس کی بات فوراً تسلیم کرے، مانے۔ اگر نہیں مانتا ہے تو پاورفل اتنا ہے کہ بڑے سے بڑا پنشمنٹ بھی وہ اس کو دے سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے وہ معبود بن سکتا ہے، ورنہ وہ معبود نہیں بن سکتا۔ میں آپ کو جو ہے ابھی جو ہم نے مثال پیش کی تھی بندر کی، اس کے علاوہ بھی جلد ہی یہ معاملہ ہوا۔ ایک صاحب ہمارے جو ہے ایک بھائی، ان کا کچھ جو ہے ان کے رشتہ دار کے ساتھ جو ہے کچھ مسئلہ تھا، کچھ اپنی جو ہے اختلافات جو ہوتے ہیں، معاملات لین دین کے کچھ مسائل تھے بہرحال۔ تو ایک تیسرے آدمی جو کہ دونوں میں بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے، ختم کیا جائے اور یہیں پر دونوں میں صلح ہو جائے اور دونوں کا معاملہ حل کر دیا جائے۔ تو یہ تیسرا آدمی جو یہ کام کرے گا وہ لازمی طور پر پاورفل ہونا چاہیے، یعنی وہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ دونوں طرف جن کے درمیان آپ صلح کرانا چاہتے ہو نا، دونوں میں سے ہر ایک اس کی بات ماننے کی پوزیشن میں ہو، وہ دونوں طرف بات منوا سکے، تبھی جا کر کے وہ آدمی صحیح معنی میں فیصلہ کرنے کا اہل ہوتا ہے، یا فیصلہ کرنے کی اس کے پاس جو ہے صلاحیت مانی جاتی ہے، یا اس کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں مانا جاتا فیصلہ۔ تو خود جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ثالثی بن کر کے آئے ہیں، یعنی جو بیچ میں پڑھ کر کے صلح کرانا چاہتے ہیں، جب وہ ہمارے جو مخالف ہیں ان سے جا کر کے کوئی بات منوا ہی نہیں رہے سرے سے، وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں، صرف مجھے ہی دبانے کی کوشش کر رہے ہر معاملے میں، تو بھائی صلح تو ایسے نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ ہے اصل، یعنی ہر جو ہے عقل رکھنے والا انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ جس کے آگے ہم جھک رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنا معبود تسلیم کر رکھا ہے، لازمی طور پر وہ ایک ایسی قدرت کا مالک ہونا چاہیے، لوگوں کے نفع نقصان کا مالک ہونا چاہیے، اور ایسی بے پناہ قوت کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ جو کہے فوراً اس پر عمل ہو سکے، اور جس سے کہے وہ فوراً اس کے حکم کے آگے جھک جائے، تب جا کر کے وہ معبود ہوگا، ورنہ وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے القہار۔ القہار وہ غلبے والا ہے، اس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے، کوئی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، وہ جس کو جو حکم دے وہ فوراً بجا لائے گا، اور جس چیز کا حکم دے وہ چیز فوراً عمل میں آ جائے گی۔ یہ قدرت ہے اس کی، جیسا قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ قہار ہے۔ یہ دعوت تھی میرے بھائیوں یوسف علیہ السلام کی، اور قید کے دونوں ساتھیوں، جیل کے دونوں ساتھیوں کو انہوں نے توحید کی یہ دعوت خالص عقلی بنیادوں پر پیش کی۔ اس کے بعد کہا، جب یہ دعوت پیش کر لی تب بیان کیا کہ اب ایک اللہ جو تنہا معبود ہے، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی حیثیت کیا ہے اس کو پیش کیا۔ اب پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھیے، یہ ہے عقل کے تاروں کو جھجوڑنے کے بعد اب جو ہے بات کو پیش کیجئے تو سامنے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں بھی آئے گی۔ اب پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ کہا
کہ جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے تم جھکتے ہو، یہ تو چند نام ہے۔ اللہ اسمان، یہ چند نام ہے، چند نام ہے۔ سمیتموہا، یہ نام بھی تم نے ان کو دے رکھے ہیں۔ تصور کر لیجئے، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے اس ملک میں بھی یہی ماحول ہے۔ یہ چند نام ہے، اور یہ نام بھی کس نے دیا ہے ان کو؟ خود تم نے دیا ہے۔ کسی کو کسی نام سے معبود اس کو بنا کے رکھے ہو، کسی کو کسی نام سے، کسی کو کسی نام سے، اور اسی نام سے تم ان کو پکارتے ہو۔ یہ نام یا تو تم نے دیا ہے، یا تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں تمہارے باپ داداؤں میں، ان میں سے کسی نے یہ نام دیا ہے، اور وہ لوگ پوجتے آ رہے ہیں، تم بھی پوج رہے ہو ان کو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے کہ واقعی ان کے اندر جو ہے معبود بننے کی صلاحیت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معبود بنا دیا ہے، اور اسی لیے تم لوگ ان کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اس کے بعد کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم، فرما روائی، بادشاہت، یہ صرف اور صرف اللہ کے۔ ان الحکم الا للہ، تو یہ حصہ انشاءاللہ اس آیت کا، اس کی تفسیر آئندہ ہفتے پیش کریں گے، کیونکہ اس آیت کو بھی سمجھنے میں بعض لوگوں سے جو ہے تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے، تو کہیں غلط جگہ پر اس کو فٹ کر دیتے ہیں، جیسا خوارج نے کیا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے، اور اس کو غلط جگہ پر فٹ کر کے خوارج کی پوری ایک جو ہے ٹیم، ایک جماعت، ایک گمراہ فرقہ اسلامی تاریخ میں ظاہر ہوا تھا، تو وہ اسی آیت کو لے کر کے وہ لوگ جو ہے الگ ہوئے تھے۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔